بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم اس مختصر سی گفتگو میں قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں، جس میں اللہ رب العزت نے وراثت کے کچھ مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور ان دو آیات میں جو اصل مقصد ہے بات کرنے کا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ویڈیو جو ہے وہ پیش کی گئی، جس میں کھرا سچ کے نام سے ایک ARY کا پروگرام ہے، جس میں جناب اس میں پروگرام پیش کرنے والے اینکر صاحب اپنے سامنے دو مذہبی لوگوں کو بلاتے ہیں، جن میں سے ایک انسان کا نام محمد ایوب صاحب مذہبی اسکالر ہیں، اور ایک علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب لاہور سے ہیں، اور یہ سب گفتگو کر رہے ہیں قرآن مجید کی ان آیات پہ، آیت نمبر 11 پہ اور آیت نمبر 12 پہ۔ اس گفتگو کا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدۃ فلہا النصف۔ اس آیت کا اصل معنی یہ ہے، جو آگے گفتگو کرنے سے پہلے میں اصل بات جو ہے وہ بیان کر دوں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کو دگنا حصہ ملے گا عورت کے مقابل میں۔ بس اگر وہ عورتیں، اور یہاں سے اس نساء سے مراد بیٹیاں ہیں، اگر وہ بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے جو وراثت چھوڑی گئی ہے، اور اگر وہ ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اس کے لیے آدھا ہے، اور والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا جو بھی وراثت چھوڑی ہے۔ اگر اولاد ہو فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہیں ہے اور والدین وارث بن رہے ہیں تو اس صورت میں والدہ کے لیے جو ہے وہ تیسرا حصہ ہے، اور باقی جو ہے وہ باپ جو ہے وہ بطور عصبہ بن کے لے لے گا۔ اب اگر اس کے بھائی بھی ہیں تو ایسی صورت میں، یعنی اولاد نہیں ہے اور بھائی بھی ہیں، تو ایسی صورت میں والدہ کو پھر 1/6 حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ یہ وصیت پورا کرنے کے بعد، اور اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ تمہارے آباء والدین ہیں، تمہاری اولاد ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ نفع کے اعتبار سے سب سے زیادہ تمہارے قریب کون ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ متعین کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے، حکیم ہے، علم رکھنے والا ہے، حکمت رکھنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خامد بیوی کے وراثت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، یعنی مردوں کے لیے عورت کے فوت ہونے کے بعد اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے اس سے جو انہوں نے چھوڑا ہے ان کی وصیت یا قرضہ پورا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کا حصہ ہے تمہاری جائیداد سے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو ان کا حصہ ہے الربع۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، 1/4 حصہ ہے تمہاری وراثت سے اگر اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا اس سے جو تم نے جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ یہ ان آیات کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے، یہ اس کا جو ہے ایک خلاصہ ہے جو میں نے اس میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اب اس ویڈیو میں ایک جناب کوئی ایوب صاحب ہیں، جو ایک مذہبی اسکالر جن کا نام لکھا گیا ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ پہلی آیت میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں نساء سے مراد
نساء سے مراد جو ہے وہ بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ بیویاں مراد ہیں، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر تو وہ بیویاں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک بیوی ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، گویا کہ 50% ہے۔ تو گویا کہ وہ اتنے حصے سے آیت کے اس حصے سے مراد لینا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بیویاں ہیں، اور نتیجتاً کیا نکلا کہ بیوی کو جائیداد میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور اس سے اگلی آیت جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے لیے حکم فرمایا ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ ان بیویوں کے لیے جو ہے وہ 1/4 حصہ ہے اس سے جو چھوڑا ہے، تو یہاں پہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے صرف وہ بیوی مراد ہے جس سے بیوہ ہونے کی صورت میں شادی کی گئی ہو، اور اس کی پہلے کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ اگر اس کی پہلے کوئی اولاد نہیں ہے، اگر اس کی پہلے کوئی اولاد نہیں ہے تو اگر تمہاری کوئی پہلے اولاد نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں گویا کہ ان کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری کوئی پہلے اولاد ہے تو ایسی صورت میں انہیں جو ہے وہ 8واں حصہ ملے گا۔ یہ جو ہے اس سے گویا کہ وہ ایسی بیوی مراد لینا چاہتے ہیں جس سے بیوہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ شادی ہوئی ہو۔ یہ اس ویڈیو کا خلاصہ ہے، جبکہ یہ والا مفہوم لینا سراسر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں اس ویڈیو کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھ لیں کہ اس ویڈیو میں سب سے پہلے جو یہ مفہوم لینا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ایک انسان کی یا مسلمان کی ذہنی کمتری کی انتہا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں کافروں میں جاتا ہوں اور کافر یہ مجھے بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس تمہارے پاس یہ حقوق نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تم وراثت کی تقسیم نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو۔ یہ سوائے ذہنی کمتری کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، اگر کسی انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے تو اسے ہر عمل میں اور ہر حکم میں اللہ کی ایک حکمت اور اللہ کا جو ہے وہ علم جو ہے وہ ضرور سامنے رکھنا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بھی حکمت کے بغیر اور علم کے بغیر جو ہے وہ نہیں نازل فرمائی ہے۔ یہ سوچنا کہ کافر اعتراض کرتے ہیں اور کافروں کے اعتراض کے بدلے میں کیا ہم اللہ کی آیات کو بدل دیں، نعوذ باللہ، یہ کوئی بات نہیں بنتی۔ یہ صرف اور صرف ایک ذہنی تصور ہے، چونکہ جی وہ کافر یہ کہتے ہیں اس لیے ہم نعوذ باللہ قرآنی آیات کو جو ہے وہ مروڑ توڑ کے جو ہے وہ اپنا معنی نکال لیں۔ یہ انتہائی غلط ہے اور انتہائی جو ہے وہ غلط قدم ہے۔ سب سے پہلی چیز اس ویڈیو میں اس معنی لینے والے جناب ایوب صاحب نے یہ کہا ہے کہ نساء کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اتنی بار جو ہے وارد ہوا ہے اور کہیں پر بھی اس سے بیٹیاں مراد نہیں لی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ان کا دعویٰ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید کسی سافٹ ویئر سے یا کسی ڈکشنری سے چند نساء کا لفظ سرچ کر کے دیکھ لیا ہوگا اور چند آیات ان کے سامنے جو ہے وہ آ گئی ہوں گی، اور جہاں سے انہوں نے سمجھا ہے کہ نساء کا لفظ کبھی بیٹیوں کے بارے میں آ نہیں سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 4 سے 5 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نساء کا لفظ بیٹیوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ چند ایک آیات میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا
تمہارے یذبح ابناکم ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ فرعون بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، انہیں مار دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب یہاں نساء سے کیا مراد تمہاری بیویوں کو زندہ رکھنا مراد ہے، جبکہ یہ ابنا کے مقابل میں آیا ہے، اور یہاں پہ نساء سے مراد بیٹیاں ہیں، نہ یہ ہے کہ یہاں سے مراد کوئی بیویاں ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 پہ غور کر لیں تو نساء بمعنی بیٹیوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سیم یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ سے اختلاف سے، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 141 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہی فرمایا ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہاں پر بھی یہ نساء بیٹیوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتا تھا، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور یہاں پر بھی نساء سے واضح مراد ہے کہ یہ بیٹیاں ہیں، اور تمام مفسرین نے اس سے یہی معنی جو ہے وہ لیا ہے۔ اسی طرح یہی آیت سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 میں دوبارہ رپیٹ ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 میں یہاں پر بھی فرمایا کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہاں پر بھی نساء اور ابنا سے مراد بیٹے اور نساء سے مراد بیٹیاں ہیں۔ اب یہ تینوں آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور تینوں آیات ایک ہی چیز کو بیان کر رہی ہیں، ایک ہی واقعے کے پس منظر میں مختلف الفاظ پہ آئی ہیں، اور تینوں میں نساء سے مراد بیٹیاں ہیں، نہ یہ ہے کہ نساء سے مراد بیویاں ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن مجید میں نساء کا لفظ بیٹیوں کے بارے میں کہیں نہیں آیا ہے، یہ ان کی آپ سمجھ لیں کہ ایک جہالت ہے اور کم علمی ہے کہ یہ اس لفظ پہ جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے۔ اسی طرح ایک اور آیت جو کہ سورۃ آل عمران کی 61 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ آل عمران میں جو واقعہ پیش ہے، جو وفد نجران آیا تھا، اور وفد نجران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث مباحثہ کرتا رہا، اور جب نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کرنے کا حکم دیا، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آؤ میدان میں نکلتے ہیں، تم بھی اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کے نکلو، ہم بھی جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پہ، پھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، اسے جو ہے وہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت 61 نمبر آیت سورۃ آل عمران میں فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو یہاں پہ نساء اور آؤ ہم بلاتے ہیں اپنی بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی بیٹیوں کو اور تمہاری بیٹیوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی، اور پھر جا کے جو ہے مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پہ۔ اب یہ آیت، یہ جب واقعہ پیش آیا تھا، اور احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، وہ وفد نجران ڈر گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کرنا کہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ اب یہاں پہ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم،
اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر جو ہے وہ نکلتے ہیں. تو یہاں پہ نساء سے کیا مراد ہے؟ ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ہم لے کے نکلتے ہیں. اب یہاں پہ نساء سے معنی بیٹیاں مراد لیا گیا ہے، اگرچہ دوسری تفاسیر بھی موجود ہیں کہ بیٹیاں ابناء کے اندر ہی ضمناً موجود ہیں اور نساء سے جو ہے وہ بیویاں جو ہے وہ مراد ہیں. اگرچہ ایسا ایک تفسیر ضرور ہے، لیکن جو عملی طور پہ واقعہ پیش آیا تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے. تو یہاں پہ اس واقعے کے روح سے نساءنا و نساءکم بیٹیوں کے معنی میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اچھا، ایک اور آیت، بلکہ وہ والی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 میں، یہ جو لوگ آیت نمبر 11 پہ بات کرتے ہیں کہ آیت نمبر 11 پہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء، نساء سے مراد بیویاں جو ہے مراد لینا چاہتے ہیں، اور بیٹی جو قرآن مجید میں کبھی مراد ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، آیت نمبر 7 پہ ذرا غور کر لیں. تو یہ اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مرد، یہ آیت عام ہے، لیکن عام ہونے سے پہلے ایک خاص معنی ہونے کے بعد وہ پھر آیت عام ہونے میں جاتی ہے. للرجالی، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ہے ان کے والدین نے. والدین کے لیے مرد کیا بنتے ہیں؟ بیٹے بنتے ہیں. اور اسی طرح جو رشتہ داروں نے ان کے لیے چھوڑا ہے. اور اگلے حصے میں فرمایا کہ وللنساء، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے نصیب اس سے جو چھوڑا ہے ان کے والدین نے. اب مجھے بتائیے کہ عورت کے لیے جو اس کے والدین نے چھوڑا ہے، تو یہاں پہ نساء جب والدین کے ترکہ ان کے لیے بن رہا ہے تو نساء کا معنی کیا لیا جائے گا؟ بیٹیاں مراد ہیں. اب کیا وہ ایوب صاحب کچھ ایسا معنی لینا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت قرآن مجید میں ظاہر کر کے دکھا دو کہ جس میں آیت میں نساءن اور بنتن لکھا ہوا جائے تبھی وہ نظر آئیں گے؟ کیا یہ آیات ان کو کیا یہ آیات ان کے سامنے نہیں ہے؟ ان تمام آیات میں نساءن بمعنی بیٹی کے استعمال ہوا ہے. اس لیے سب سے پہلا تو یہ دعویٰ غلط کہ قرآن مجید میں نساء کا لفظ جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے آیا ہی نہیں ہے. یہ دعویٰ ہی غلط ہے. ان تمام آیت میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 141 میں، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 میں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں، اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 7 میں نساء بمعنی بنتن اور بیٹی کے استعمال ہوا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کہنا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے آیت نمبر 11 یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء، یہاں پہ جو ہے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پہ ایک حکم پورا ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا حکم چلتا ہے فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، کہ نساء اگر جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہیں تو پھر 2/3 ان کے لیے ہے، اور اگر ایک ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ آدھا ہے. گویا کہ فإن کن سے وہ دوسرا جملہ جو ہے شروع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ اس بات سے بھول چکے ہیں یا یہ بات ان کے دماغ میں نہیں آ رہی ہے، یا یہ ہے کہ شاید اس بات کو وہ جانتے ہی نہ ہوں کہ عربی میں یہ جو فا ہے، یہ اس فا کا بھی تو کوئی معنی ہے نا. یہ فا آخر کیسے ہے؟ اس فا سے، وا سے. اب ذرا غور کیجئے گا ان آیات پہ ذرا غور کیجئے گا. میں یہ آیات جو ہے وہ دوبارہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ الگ سے لکھی ہیں.
میں ان آیات پہ تھوڑا سا غور کرنا جو ہے وہ طلب کرتا ہوں. ایک منٹ جی. ان آیات پہ پہلا جملہ آتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ پہلا جملہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ میں فا استعمال ہوا ہے. آگے ذرا غور کیجئے گا, ولی ابویہ میں واو استعمال ہوا, فلی ابویہ نہیں ہوا, ولی ابویہ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ. اور ولی ابویہ یہاں ہوا, فلی ابویہ استعمال نہیں ہوا. آگے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اب یہاں پہ ایک دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے جو کہ واو سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس جملے کے ضمناً جو چیزیں اس سے اٹیچ ہوتی ہیں وہ فا سے اٹیچ کی جاتی ہیں. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. اب اگلا جملہ پھر اس پہ اٹیچ ہو رہا ہے, والدین کے لیے ہے, والدین کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. یہاں سے والدین کی وراثت شروع ہو جاتی ہے واو سے. والدین کے لیے ہے چھٹا حصہ جو ان کے لیے چھوڑا ہے اگر اس فوت ہونے والے کی ان کان لہ ولد اس کی اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے فا, کیونکہ اس کا تعلق اس کا پیچھے جملے کے ساتھ, اگر اولاد نہیں ہے اور پھر والدین وارث بن رہے ہیں. یہاں پہ یہ واو حالیہ ہے. اگر گرامر کے اعتبار سے تھوڑا پتا ہو کہ اگر اس وقت اس کے والدین وارث بن رہے ہیں تو ایسی صورت میں والدہ کے لیے تیسرا حصہ ہے, اور اگر بھائی بھی ہو تو پھر والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے. اب یہاں پہ یہ پورا جو ہے والدین کی وراثت کا آغاز ہوا ہے, اور یہ واو سے آغاز ہوا ہے, واو سے آغاز ہوا ہے. اس کے ضمن میں پورا جملہ, پوری حکم جو ہے وہ ایک ہے, اس کے اوپر چند کنڈیشنیں لگ رہی ہیں کہ والدین کو چھٹا حصہ ملے گا اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے, اگر اولاد نہیں ہے اور دونوں وارث بن رہے ہیں تو والدہ کے لیے جو ہے وہ تیسرا حصہ ہوگا, اور اگر بہن بھائی اس کے جو ہے بھائی ہیں اس کے تو ایسی صورت میں والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. اب یہ والدہ اور والد کا جب بات ہوئی ہے تو حکم کی ابتدا ہو گئی ہے واو سے. اب آگے جو ہے وصیت کے بعد یا قرضے کے بعد جو ہے وہ دیا جائے. پھر فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اگلی آیت میں پھر ایک نیا حکم شروع ہوتا ہے اور واو سے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ. اب یہاں پہ اس دوسرے والے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ اس کی کنڈیشن ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا, اور اگر اولاد ہے تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا. درمیان میں فا آئی ہے. اسی طرح آگے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ. حکم نئے کی ابتدا واو سے ہوئی ہے, واو سے ہوئی ہے. ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم نے چھوڑا ہے اگر اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ فا ہو رہی ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. اگر اولاد ہے تو پھر بیویوں کے لیے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. کیا یہ فا اور وا عربی میں ایسے ہی ہیں, ان کا کوئی مطلب نہیں آتا؟ یاد رکھیں کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً آیت نمبر 11 میں اس جملے کا تعلق ہے پیچھے والے جملے سے. اور کیا یہاں پہ وہ بھول گئے ہیں کہ پہلے جملے میں ابتدا اللہ نے فرمائی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, 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 اولاد کے بارے میں ذکر ہے, للذکر مثل حظ الانثیین. اور پھر اسی جملے کے ساتھ اٹیچ ہے فا کے ساتھ اگلا جملہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً, جس کا تعلق پیچھے اولاد میں سے نساء کے ساتھ ہے جو کہ بیٹیاں کے معنی میں ہوتا ہے. اگر یہ الگ حکم ہوتا تو یہاں پہ وَإِن كُنَّ نِسَاءً آنا چاہیے تھا, فَإِن كُنَّ نِسَاءً جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا. یاد رکھ لیں کہ عربی میں یہ جو فا ہے, اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے تو یہ فا جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے ترتیب. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. شیطان نے انہیں گمراہ کیا
اور فَأَخْرَجَ اس کے بعد انہیں نکالا. تو یہ اخرجہما کا تعلق پیچھے جملے کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کے بغیر یہ اخرجہ نہیں ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں. اسی طرح اس کا دوسرا معنی تعقیب ہوتا ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ تعقیب، فوراً ایک حکم کے ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا ہونا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان سے پانی نکالا، پس. یہ جو پس کا معنی ہم اردو ترجمے میں کرتے ہیں، یہ پس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہلے کے بعد اگلا حکم اسی کے بارے میں یہ ہوا. فتصبح الارض مخضرا، فتصبح پس زمین جو ہے اس سے سرسبز جو ہے وہ ہوتی ہے، سورۃ حج کی آیت نمبر 63 میں. اسی طرح یہ فا سبب کے معنی میں آتی ہے، جسے فَوَقَّزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو وہ اس پہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. فَقَضَى، اب یہ فا جو ہے وہ پیچھے والے حکم کے فوراً بعد سبب اور تعقیب، یعنی تعقیب کا معنی ہوتا ہے عقب میں، پیچھے میں، پہلے حکم کے پیچھے میں دوسری چیز کا آنا. اسی طرح یہ ربط کا آپس میں جو ہے وہ معنی دیتی ہے، اور اس میں بھی تعقیب مراد ہوتی ہے کہ پہلے حکم کے بعد دوسرے کا آنا، جیسے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 77 میں فرمایا ہے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان يسرق فقد سرق، ان يسرق فقد سرق. اب یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ فا لا کر ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ سراسر یہ ایسے انسان کا کہنا یہ کہ یہ فا لا کے یہاں پہ آگے بیویوں کا ایک نیا حکم شروع ہو رہا ہے، سمجھ لے کہ وہ انسان عربی گرامر سے جاہل ہے، اور چند لفظوں چند ترجمے اٹھا کے جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لینے کے بعد یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم نعوذ باللہ کوئی بہت بڑے مفسر بن گئے ہیں، اور قرآن مجید میں اپنی مرضی سے مطابق جو ہے وہ ہم اس کے معنی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہاں پہ فا موجود ہے جو اس بعد والے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہے، یہ نیا حکم نہیں ہے. اگر یہاں پہ واو آ جاتا جیسے ولی ابویہ میں آیا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ میں آیا ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ میں آیا ہے، یہاں پہ ایک نئے حکم کی ابتدا ہوتی ہے تو اس پہ وا آ رہا ہے. جب فا آ رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی تعقیب ہوتا ہے کہ پہلے حکم کے عقب میں، اس کے پیچھے میں، اس کے ذیل میں، اس کے اٹیچ میں، اس کے ایک ٹرم اور کنڈیشن میں یہ والی چیز جو ہے وہ موجود ہے. اس فا کا معنی جس کا ترجمہ کرتے وقت عموماً اردو میں پس کے ساتھ کیا جاتا ہے. پہلا حکم اگر یہ ہے تو پس دوسرا یہ ہے، پس یہ ہے، پس یہ ہے، یہ معنی کیا جاتا ہے. اور شاید اس بات کو جو ہے وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ، اگر اس پہ غور کریں گے تو یہ چیز انہیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. اب یہ جو تھوڑا سا اس بارے میں اس تعقیب کی اور مثالیں دیکھیے. سورۃ یوسف کی آیت نمبر جو ہے وہ 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ. عورتوں نے جو ہے مصر کی عورتوں نے جو ہے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی تو ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو رہی ہے. تو فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، یہاں پہ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ. اس فا کا تعلق پچھلے جملے پہ ہے کہ جو پچھلی بات انہوں نے سنی تو اس پہ انہوں نے اگلا جو ہے وہ قدم اٹھایا. یہ ایک نئی چیز کے اوپر نہیں آتی ہے. فا ہمیشہ پیچھے والے جملے کے ساتھ کہیں اس کا تعلق ہوتا ہے. اسی طرح سورۃ یوسف ہی کی آیت نمبر 58 میں دیکھیے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ. بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، پس داخل ہوئے تو انہوں نے پس پہچان لیا. اس فا کا پیچھے والے جملے کے ساتھ ایک لنک ہوتا ہے، ایک لنک ہوتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کام ہوا.
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ میں واو حالیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حالت ان کی یہ تھی کہ وہ نہیں پہچانتے تھے، جبکہ یہ والی واو وہ والی واو نہیں ہے، یہ واو حالیہ ہے، یہ عطف ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے فا جو آ رہی ہے، فا ہمیشہ ان معنوں میں، فا کبھی حال کے لیے بھی نہیں آتی ہے، لیکن اس کا تعقیب پیچھے پہ آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 59 میں اور 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یوسف کے اندر ہی، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اپنے بھائی کو لاؤ، بس اگر نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے کوئی جو ہے وہ کیل یعنی جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اناج یا غلے کا وزن جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، دونوں جگہوں پہ اس کا تعلق پیچھے والے جملے کے اوپر پڑتا ہے، جس کے جواب میں یہ آتا ہے، جس کو بعض گرامر والے فا جوابیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی میں تعقیب ہوتی ہے، پہلے حکم کے عقب میں پیچھے میں آنا۔ اس لیے اس آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً سے فَإِن كُنَّ نِسَاءً سے نیا جملہ مراد لینا، سب سے پہلے تو یہ اس کے بتانے والے کی اپنی جو ہے وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اسے عربی گرامر کا ذرہ برابر کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بس تھوڑے سے ترجمے اس نے پڑھ لیے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ گیا ہوا ہے۔ اب یہ فا کا معنی جب ہم نے جان لیا تو واو کو دیکھیے، سورۃ کاف کی آیت نمبر 22 کا ایک اور بھی ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن یہاں سے دیکھتا ہوں اللہ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ اور کچھ لوگ دوسرے کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور ان کا جو ہے 8واں ان کا جو ہے وہ کتا تھا۔ اب یہاں پہ واو کے ساتھ ایک الگ جملہ بیان کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آگے والے جملے کا پیچھے والے جملے کے اوپر کوئی انحصار ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیپنڈ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ اگلے آیت میں آ گیا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا ہے مگر قلیل۔ فَلَا تُمَارِينَ، اب علم کی جب بات آئی کہ کوئی نہیں جانتا ہے تو بس آپ اس بارے میں جھگڑا نہ کریں، تو یہاں پہ فا آ گئی، کیونکہ مرار یعنی جھگڑے کا جو ہے یا اس میں اختلاف کرنا جو ہے وہ کسی سے، جب علم نہیں ہے تو اختلاف نہ کیا جائے، اس بارے میں اختلاف نہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ جب کسی حکم کا پیچھے والے حکم کے اوپر بنیاد ہوتی ہے تو تب جا کے فا آتی ہے، اور جب جملہ ایک نیا شروع ہو رہا ہوتا ہے، جملے کا پیچھے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس طرح کا تعلق کہ جسے ہم تعقیب کا تعلق کہتے ہیں، تو واو آ جاتی ہے۔ اور فا کا تعلق ہمیشہ پیچھے کے ساتھ سبب بیان ہوتی ہے، تعقیب ہوتی ہے، وجہ بیان کر کے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ مراد لے لینا کہ اس فا کے بعد والا نیا جملہ ہے، یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، کہ بیٹے کے لیے بیٹیوں کی نسبت دگنا ہے۔ اب اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں، نساء سے بیٹی مراد، قرآن مجید میں جیسے میں نے اوپر پیش کر دیا ہے کہ قرآن مجید کی اتنی آیات ہیں جن کے اندر جو ہے نساء بمعنی بیٹی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ دعویٰ کر دینا کہ نساء بیٹیوں کے بارے میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے، یہ بھی ان کا جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ اس آیت سے جو میں آیت کو اوپر دوبارہ سامنے لے کے آتا ہوں تاکہ جو ہے اس کا صحیح طرح مختلف رنگوں سے واضح ہو جائے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اگر ان کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہے تو تمہارے لیے آدھا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اور آگے پھر فرمایا، یعنی خامدوں کے لیے تھا، بیویوں کے لیے یہ ہوا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، یعنی بیویوں کے لیے اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت صرف اور صرف اس بیوہ کے بارے میں ہے جو پہلے سے بیوہ ہو اور پھر آگے جو ہے وہ کسی دوسرے خامد سے شادی کر رہی ہے، تو اب اس دوسرے خامد کے بعد جو ہے وہ خامد فوت ہوتا ہے تو یہاں پہ اس عورت کا، اس بیوی کا ذکر ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ کیا وہ اس ضمیر کی لہن ولد اور لکم ولد ان سے یہ معنی لینا چاہتے ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ضمیر کا عربی میں کتنی جگہوں پہ تنوع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں ضمیر کے تھوڑے سے استعمالات قرآن مجید میں بیان کر دیتا ہوں اور پھر جو ہے اس آیت پہ بیان کرتا ہوں۔ نوٹ کیجئے گا ذرا چند آیات۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ نے فرمایا ہے إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا۔ میں صرف اور صرف مسئلے کو سمجھا دیتا ہوں، یعنی آیت کے اس عربی والے پوائنٹ کے ضمیر والے پوائنٹ کو سمجھاتا ہوں تاکہ جو ہے مزید آیات کے معنی یا تفاسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ غنیًا اور فقیراً دونوں کی طرف ضمیر بہما سے جو ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے۔ عربی میں ایک اسلوب یہ بھی ہوتا ہے، اور ایسا بھی اسلوب ہوتا ہے عربی میں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ ہا، کیا یہ صرف نماز کے بارے میں کہ وہ نماز بھاری ہے؟ نہیں، یہ ہا صبر اور نماز دونوں کے بارے میں ہے۔ صرف اس لیے کہ نماز قریب الذکر ہے اس لیے ایک کی ضمیر آ گئی ہے کہ مدد حاصل کرنا صبر اور نماز دونوں کے ذریعے یہ مشکل کام ہے، مگر ڈرنے والوں پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہا ضمیر کا مرجع جو ہے مراد اس سے صبر اور صلاۃ دونوں ہی ہیں، نہ یہ ہے کہ صرف صلاۃ ہے اپنے معنی اور مفہوم میں۔ لیکن چونکہ لفظ صلاۃ قریب والا کھڑا تھا تو اس لیے جو ہے وہ ہا کی ضمیر آ گئی۔ اب یہ لینا کہ اس سے صبر کرنا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، نماز پڑھنا بڑی چیز ہے، مشکل کام ہے، یہ والا معنی لینا اس آیت سے انتہائی جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہ ذات جس نے سورج کو ضیاء روشنی والا بنایا اور سورج اور چاند کو نور بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور پھر اس کو مقرر اندازے سے مقرر کی اس کی منزلیں۔ کیا اس سے مراد صرف چاند کی منزلیں ہیں یا سورج کی بھی منزلیں مراد ہیں؟ دونوں سورج اور چاند کے ذریعے جو ہے وہ سالوں کی گنتی کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی مہینے قمر کے ذریعے پتہ چلتے ہیں اور شمسی مہینے، میلادی مہینے شمس کے ذریعے چلتے ہیں، تو دونوں کی منزلیں طے ہوئی ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، جس سے انسان سالوں کی گنتی جو ہے وہ پہچانتا ہے۔ اب اگر انسان کہے کہ قدرہ کی ضمیر کا مرجع صرف قمر ہے
تو یہ ظاہراً قمر ہے، لیکن اس سے مراد شمس و قمر دونوں ہیں، شمس و قمر دونوں ہیں، لیکن چونکہ قمر قریب و ذکر ہے اس لیے واحد کی ضمیر جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 پہ غور کریں تو اللہ نے فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ منافق تمہارے سامنے ہے کہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ راضی کر سکیں، تمہیں جو راضی کر سکیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اب ہو ضمیر کا مرجع کیا صرف رسول ہے؟ اللہ نہیں ہے؟ اللہ کو راضی کرنا کوئی زیادہ جو ہے وہ حق نہیں ہے؟ یہاں ہو ضمیر سے دونوں مراد ہیں، صرف جو ہے وہ قریب و ذکر جو ہے وہ رسول ہے، تو اس لیے مفرد کی ضمیر آ گئی ہے۔ اب یہ ضمیر، یہ قدرہ کی ضمیر، انہا کی ضمیر اگرچہ قریب کے اعتبار سے قریب کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث میں آئی ہے، لیکن اپنے معنی اور مفہوم میں پیچھے کی دونوں چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہے۔ یہ ضمائر میں عربی میں ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان وَلَهُنَّ اور لَهُنَّ سے معنی لے لے کہ یہ تو صرف ان کی اولاد ہے اور ان کی اولاد نہیں ہے، تو یہ تو انتہائی غلط بات ہے، یہ تو انتہائی غلط بات ہے۔ اب ذرا ایک بات اور کیجئے، ذرا ایک انداز دیکھیں قرآن مجید کا، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 13 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے انسان کو ایک جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، سلالۃ من طین، مٹی سے جو ہے وہ بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ایک جو ہے وہ قرار مکین میں، ایک مقرر جگہ میں اسے جو ہے وہ ٹھہرایا۔ اب مجھے بتائیں جعلناہ کی ضمیر جس انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا اسی انسان کو اللہ نے پھر نطفہ بنا کے رکھا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا اور اس کی اولاد کو آگے جو ہے وہ نطفہ بنا کے ایک مقرر وقت تک ماں کے رحم میں رکھا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے، اگر ضمیر جو کہ لوٹ رہی ہے پیچھے اس انسان کی طرف، لیکن مراد وہ والا انسان جسے اللہ نے سلالۃ من طین سے مراد لیا ہے، اس انسان کو آگے نطفہ میں نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی اولاد کو رکھا گیا ہے، تو ضمیر کبھی کبھی لوٹ رہی ہوتی ہے ایک ایسے لفظ کی طرف کہ اس ضمیر سے مراد اس لفظ کا متعلق کوئی اور ہوتا ہے جو کہ انسان کی اولاد ہے، جیسے کہ اس صورت میں غور کریں اس آیت پہ تو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح سورۃ نازعات کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جس دن قیامت کو دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ دنیا میں تو صرف اور صرف جو ہے وہ صرف تھوڑی سی صبح یہ شام ہی ٹھہر کے آئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا عشیتن، شام کا وقت، ضحاہا صبح کا وقت۔ اب ضحا صبح کا وقت ہوتا ہے اور ہا ضمیر کا مرجع ہے۔ اب ہا ضمیر کا مرجع عشیہ نہیں ہے کہ شام جو عشیہ ہے اس کی اپنی کوئی صبح ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ صبح ہے یوم کی، دن کی۔ تو عشیہ جس کا ہے، جس یوم کا ہے، اس یوم کا ضحا ہے۔ تو ہا ضمیر لفظاً اگر عشیہ کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن معنی میں اس سے مراد یوم ہے کہ جس دن کو یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس جیسے شام اور جیسے صبح، اور شام بھی دن کی اور صبح بھی دن کی، نہ یہ ہے کہ ضحا جو ہے وہ اس سے مراد عشیہ کی اپنی کوئی ضحا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ضمیر سے صرف اور صرف اس آیت میں ضمیر سے یہ لے لینا کہ چونکہ یہ کہا ہے إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ، یا اس طرح فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اور إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ سے مراد لینا کہ صرف اور صرف اس سے جو ہے وہ عورت مراد ہے جس کی پہلے سے کوئی اولاد ہو، یا وہ خامد ہو جس کی پہلے سے کوئی جو ہے اولاد ہو، صرف وہ مراد ہے۔ یہ والا معنی لینا جو ہے
وہ سراسر غلط ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ضمیروں کا استعمال گویا کہ قرآن مجید میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں ذرا، بڑی ہی قرآن مجید کے تنوع کی۔ عربی زبان میں جو گرامر سے جانتے ہیں یا جو اس بلاغت کو سمجھتے ہیں، تو قرآن مجید میں ایک اسلوب، انداز بدل بدل کے آتا ہے۔ یہی ایک وجہ تھی کہ جو عربی دان تھے وہ اس چیز سے عاجز آ گئے تھے کہ ہم اس طرح کا کلام کیسے بنائیں جس میں اتنا تنوع یعنی مختلف انداز اور اسلوب پیدا کیا جاتا ہے اور معنی کے اندر وہی جامعیت رہتی ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں چند ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اب یہاں پہ بطونها، فیہا، منہا، ان تمام سے مراد انعام ہیں۔ اسی طرح سورۃ نحل کی آیت نمبر 5 میں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس ہا مؤنث کی ضمیر سے مراد انعام ہی ہیں۔ اسی طرح سورۃ یاسین کی آیت نمبر جو ہے وہ اس میں 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 61 سے لے کے 73 تک اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون ولهم فیها منافع ومشارب افلا یشکرون۔ اب یہاں پہ تمام ان آیات میں انعام کے لیے فیہا منہا ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ لیکن سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 میں دیکھیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ بطونہی کے ضمیر کا مرجع بھی انعام ہے، اس کا مرجع بھی انعام ہے۔ انعام کی ضمیر مما فی بطونہی کہ تمہارے لیے اس میں بھی نشانی ہے کہ ہم ان جانوروں کے پیٹ سے جو ہے وہ تمہیں ایک گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کے تمہیں جو ہے وہ پلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہی ضمیر انعام کی طرف لوٹ رہی ہے، تو مذکر مؤنث کی ضمیر وہاں پہ مذکر کی لوٹ رہی ہے، یہاں پہ مؤنث کی لوٹ رہی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو عربی میں ایسے اسلوب پائے جاتے ہیں، اور یہ اسلوب پایا جانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ یہاں پہ تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اب فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ، اگر ان کی اولاد جو ہے، تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے اگر ان کی اولاد نہیں ہے۔ مطلب اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو خامد کو آدھا حصہ ملے گا۔ اب لہن سے مراد لے لینا کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف وہ والی بیوی جس کا پہلے سے خامد تھا اور پھر اس سے جو ہے وہ آزاد ہوئی، اب دوسرے خامد سے شادی کی ہوئی ہے، تو یہ والی بیوی مراد لینا صرف اس ضمیر کی بنیاد پہ یہ صرف جہالت ہے، گویا کہ وہ سمجھتا اس لیے کہ جو اولاد بیوی کی ہے وہ اولاد خامد کی ہی ہے۔ ہاں اب یہ کہے کہ یہاں پہ یہ ضمیر اس لیے کیوں آئی ہے، پھر یہاں پہ تثنیہ کی ضمیریں کیوں نہیں لائی گئی ہیں؟ صرف حکمت یہ ہے کہ یہاں پہ خامد کی اور بیوی کی جو پہلے سے اولاد ہے ان کو بھی وراثت میں شامل کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہے ہی اس کے بارے میں، بلکہ ایسی بیوی یا ایسا خامد جس کی پہلے بھی کوئی اولاد ہو تو وراثت میں اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر خامد کی کوئی پہلے سے، اب ذرا غور کیجئے گا ایک چیز، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم نے چھوڑا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے یعنی گویا کہ
جس مفہوم پہ وہ لینا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں ایوب صاحب، کہ اگر تمہاری کوئی گویا کہ پچھلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے تو اب اس بیوی کے لیے جو ہے وہ چوتھا حصہ ہے، اس بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری پچھلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اس بیوی سے اولاد نہیں ہے، اس بیوی سے اولاد ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے اگر اس کی اولاد نہیں ہے، خواہ اس سے نہیں ہے خواہ پچھلے سے نہیں ہے، اب یہاں پہ یہ نفی کرنا، عام کرنا مقصود تھا۔ اگر یہاں پہ تثنیہ کی ضمیر آ جاتی تو پھر مخصوص ہو جاتی وہ والی بیوی یا وہ والا خامد جو موجودہ طور پہ ان کی اولاد ہے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ اس کو عام کیا ہے، چاہے تمہاری اب اس بیوی سے اولاد ہو، چاہے خامد کی اب اس بیوی سے اولاد ہو، چاہے پیچھے سے کوئی اولاد ہو، اس لیے اس میں دونوں قسم کی بیویاں موجود ہیں۔ جو اب بیوی موجود ہے جو جس سے کنواری سے نکاح کر کے لایا ہے، یا یہ ہے کہ کسی بیوہ سے نکاح کر کے لایا، دونوں چیزیں، دونوں یہاں مراد ہیں۔ اگر ایک مراد لیتے ہیں تو معنی ہی غلط بنتا ہے کہ ان کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری کوئی پچھلی بیوی سے اولاد نہیں ہے۔ تو اگر اس بیوی سے کوئی اولاد ہے تو پھر ان کے لیے چوتھا حصہ نہیں بنے گا۔ پھر گویا کہ اگر اس بیوی سے بھی ان کی جو ہے وہ اولاد ہے، یہاں پہ تو چونکہ پچھلی بیوی کی بات ہو رہی ہے، اس بیوی کی تو اولاد کی بات ہی نہیں ہوئی ہے، اس بیوی کی تو اولاد سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، گویا کہ جب پچھلی بیوی سے پھر کوئی اولاد ہے تو پھر آپ یہاں پہ جو ہے پچھلی بیوی ہی کی اولاد لیں۔ یہ نہیں ہے کہ پھر پہلے حصے میں پچھلی بیوی کی اولاد مراد لے لیں اور اگلے حصے میں جو ہے اس بیوی کی اولاد مراد لے لیں۔ اگر تمہاری پچھلی بیوی سے اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے ان بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری پچھلی بیویوں سے کوئی اولاد ہے، پچھلی بیویوں سے کوئی اولاد ہے تو ان کو جو ہے وہ 8واں حصہ ملے گا۔ یہ والا صرف پچھلا مراد لے لینا اور اس طرح کر کے ذرا خاندوں کے لیے لیا جائے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، یہ معنی نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ آیت نمبر 12 میں مرد اور عورت کی وراثت بیان کی گئی ہے، خواہ ان کی اولاد ابھی اپنے دونوں کی اولاد ہو یا بیوی کے فوت ہونے کے بعد اس کے ماں ہونے کی حیثیت سے خواہ اس خامد سے کوئی اولاد ہے یا پچھلے خامد سے کوئی اولاد ہے، دونوں ہی مراد لی جاتی ہیں۔ یہ کہنا کہ اس سے بیوی کا کنوارا اور بیوہ ہونا مراد ہے، یہ غلط ہے۔ ضمیر کو اس لیے نسبت دی گئی ہے تاکہ پچھلی اولاد کو بھی شامل کر لیا جائے، نہ یہ ہے کہ عورت کو بیوہ اور باقرہ کا معنی لیا جائے۔ یہ والا معنی لینا تو انتہائی غلط ہے، اور قرآن مجید میں ضمائر اور ضمیر کے یہ اسلوب بدلتے رہتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ معنی لے لینا کہ یہ تو جی آیت، اگلی آیت جو ہے یہ تو جو ہے وہ صرف بیوہ کے بارے میں ہے اور کنواری عورت کے بارے میں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جب انسان اپنے لیے پہلے سے ایک نکتہ سوچ لیتا ہے اور پھر آ کے کوئی نہ کوئی بہانہ نکالنا چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جاتا ہے جو کہ غلط ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے کہ خالی اس ذہن ہو کے آئیں اور پھر آ کے اسے پڑھیں، جو صحیح راستہ مل رہا ہے اس پہ جو ہے وہ عمل کرتے رہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ضروری سمجھنا ہے کہ یہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کر کے ان مذہبی باتوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں جو ان آیات سے اس طرح کا معنی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایوب صاحب ہیں، جو یہاں پہ ویڈیو میں ان کی شکل دکھائی جا رہی ہے، جو انسان نبی کی شکل کے مطابق اپنی شکل نہیں بنا سکتا ہے، کیا وہ نبی کے ساتھ محبت کرنے کا یہ دعویٰ کرتا ہے؟ دین اسلام کے ساتھ حمایت اور غیرت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے؟ چند اردو کے ترجمے پڑھ لینے سے سمجھ لیتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے تفسیر والے بن گئے ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان آیات کے بارے میں سمجھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات،
ان آیات کی تفاسیر میں مفسرین کے تمام رائیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ کسی بھی صحابی کی رائے، نوٹ کریں کسی بات کو، کسی بھی صحابی کی رائے جو ہے وہ آیت کے بارے میں مرفوع حدیث کا حکم رکھتی ہے، کیونکہ ان صحابہ کی سمجھ جو انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ان کا سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تقریری حدیث سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے کسی صحابی کا کوئی قول آ جائے جس میں کوئی اختلاف اس کا کسی دوسرے صحابی سے نہ کیا ہو، تو وہ والا صحابی کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث حیثیت رکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے کتنے ہی واقعات اس میں موجود ہیں، کتنے ہی چیزیں موجود ہیں جنہوں نے ان آیات کے بارے میں اسی طرح فیصلے کیے جیسے کہ جمہور مفسرین نے اس کا معنی جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ عورت کو خامد کی جائیداد میں سے، وراثت میں سے چوتھا حصہ ملتا ہے یا 8واں حصہ ملتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس سے جو ہے نعوذ باللہ ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک انسانی کمزوری ہے۔ اس عورت کو ماں باپ کی طرف سے جو مال ملا ہوتا ہے، خامد جو ہے کہ مال ملنے کے باوجود، جائیداد ہونے کے باوجود، تب بھی خامد کے اوپر ہوتا ہے اس کی کفالت کرنا، اس کو گھر دینا، اس کے جو ہے وہ کپڑے کا، کھانے کا خیال رکھنا، تب بھی خامد کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جن لوگوں کو یہ لوگ پیشوا بناتے ہیں کہ یہ ہمارے باہر کے کافر لوگ وہاں یہ ہے کہ خامد اور اپنا الگ کمائے، بیوی اپنی الگ کمائے، اور اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے صرف حقوق اور باقی کوئی حق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف قرآن مجید کے الفاظ سامنے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اگنور کر دوں، تو قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا ہے؟ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا ہے؟ یہ کس نے بولا ہے کہ یہ آیت قرآن ہے؟ کیا یہ ڈائریکٹ اللہ کی وحی میرے اور آپ کے اوپر آ گئی تھی کہ جس نے بتا دیا ہے کہ یہ آیت یوں ہے اور یہ آیت یہ ہے؟ کیا ڈائریکٹ میرے اور آپ کے اوپر کوئی کتاب آئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ والی آیت اللہ کا قرآن ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوئی انسان دلیل نہیں سمجھتا ہے تو پھر قرآن کا قرآن ہونا اس نے کہاں سے لے لیا؟ قرآن کا قرآن ہونا جو ہے وہ کہاں سے سمجھ لیا؟ ان لوگوں کی علمی حیثیت یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو ٹی وی کی طرف سے اینکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت کے جو الفاظ پڑھتے ہیں ان الفاظ کو ذرا سنیے تو وہ یہ کہتے ہیں، 11 جو ہے یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں یوسیکم اللہ فی اولادکم، یہی ہے نا؟ اسکالر اس کو لفظ نساء کو بیٹیاں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں آیت نمبر 11 جو ہے یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں یوسیکم اللہ فی اولادکم، یہی ہے نا؟ اب یہ جناب صاحب جو ہے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس کو پڑھ رہا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم، لفظ اللہ پہ آخر میں پیش ہے، ضمہ ہے، یوسیکم اللہ فی اولادکم۔ اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم دینی مسائل میں آ کے لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں، اس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ قرآن مجید استعمال کیا ہے، جبکہ ہمارے اسکالر اس کو لفظ نساء کو بیٹیاں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں آیت نمبر 11 جو ہے یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں یوسیکم اللہ فی اولادکم، یہی ہے نا؟ اب یہاں پہ یوسیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کا ورڈ انہیں پڑھنا نہیں آ رہا ہے اور یوسیکم اللہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ہے یوسیکم اللہ۔ اب لفظ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فاعل اور مفعول، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ عربی میں فاعل جو ہے اس کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے اس کے آخر میں فتحہ ہوتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یوسیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ آیت کا معنی ہے۔
اب اگر اس کے اوپر زبر پڑ دی جائے گی ضمہ کی بجائے لفظ اللہ پہ، لفظ جلالہ پہ، تو گویا کہ وہ اپنی طرف سے لفظ اللہ کو مفعول بنا رہا ہے کہ تم اللہ کو حکم دیتے ہو، تم اللہ کو اولاد کے بارے میں حکم دیتے ہو، نعوذ باللہ، جو کہ اس آیت کا معنی نہیں بن سکتا ہے۔ جو قرآن مجید کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں بتاؤ کیا معنی لیا گیا، کیا معنی۔ اب صاف لفظوں میں اس ٹی وی کے اوپر پروگرام پیش کرنے والے کی اپنی حیثیت یہ ہے۔ آیت نمبر 11 جو ہے یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہی ہے نا؟ جی ہاں، یہ ان کی ایک علمی حیثیت ہے، اور یہ لوگ بیٹھتے ہیں لوگوں کے اندر یہ بیان کرنے کے لیے کہ دین یہ کہتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ دین ہمارا وہ ہے، اتنا غیرت مند دین ہے کہ ہمیں کسی بھی کافر کے سامنے کمتر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کافروں کے آگے یہ ہونا ہے کہ جی ہمارے دین میں یہ تقسیم برابر نہیں ہے۔ یہ اس بیان کرنے والے کو ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے اوپر جو ہے وہ کفر کے اوپر بہت بڑا سمجھ رہا ہو کفر کو، اور اس کے اوپر اپنے سامنے مرعوب اس سے ہوا بیٹھا ہو، تو تب جا کے یہ ہو سکتا ہے، وگرنہ جس کے اندر اسلام کی غیرت موجود ہے، اسلام کی حمیت موجود ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، جو رب ہونے پہ ہم راضی ہیں، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اس پہ ہم پوری طرح رضا کا اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے وجہ سے اور دوسروں کی وجہ سے آ کے جو ہے کسی کافر کی وجہ سے اپنی قرآن مجید کی آیت کو بدلنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ نعوذ باللہ، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو عورت اور مرد کے حصے بیان کیے گئے وراثت میں، وہ پورے انصاف پہ ہے، پوری طرح انصاف ہیں۔ اس میں نہ ہی خامد کے اوپر کوئی ظلم ہے، نہ ہی بیوی کے اوپر کوئی ظلم ہے۔ بیوی کے لیے جو 8واں حصہ اور 4تھا حصہ بیان کیا گیا ہے، اولاد ہونے اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں، یاد رکھ لیں کہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہے نا، وہاں عورت ایسے رہتی ہی نہیں ہے۔ یہ آج کل کے ان لوگوں کے اپنے ذہنی اس وجہ سے عورتیں جو ہے وہ بیٹھی جو ہے رہ جاتی ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ کسی عورت کوئی بیوہ ہو گئی ہے یا کسی طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ بیٹھی رہ گئی، اب اس کی کوئی شادی نہیں ہوگی۔ نہیں، ایک سائڈ پہ خامد فوت ہوتا ہے، عدت کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ اشارے یا کہیں سے مل جاتے ہیں، کوئی نہ کہیں سے جو ہے وہ، چونکہ اس میں واضح تو نکاح ہو نہیں سکتا ہے عدت کے اندر۔ ہاں، اگر کوئی انسان اچھے الفاظ سے کوئی اشارہ کر دے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں فلاں جگہ پہ، تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ عدت کے دوران ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور عورتوں کے بیوہ رہتی نہیں تھی۔ جب وہ اگلے خامد کے گھر میں چلی گئی تو وہاں اگلے خامد کی ذمہ اب اس کے جو حقوق پورے کرنا پورے لازم ہو گئے، پچھلے خامد کے گھر میں تو اس کے ذمہ ہے۔ اس لیے اسلام نے جتنے بھی وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، انصاف کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور آیات کو جو جمہور نے مانا کیا ہے، محدثین نے مانا کیا ہے، اسی پہ لینا ہے۔ کسی ایک ایسے انسان کی خاطر جو عربی سے نہیں، چند اردو کے ترجمے پڑھنے سے جو ہے وہ چند اردو کے تراجم پڑھنے کے بعد سمجھ لے کہ میں قرآن مجید کی آیات کے اندر جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں، یہ صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔